فلسطین کے لیے کچھ بھائیوں نے سوال کیا ہے کہ کیا عام آدمی فلسطین کے لیے جہاد میں حصہ لے سکتا ہے؟ یا تو کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ ہم کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے اس معاملے کے اندر بری و ذمہ ہو جائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ فلسطینی مسلمان کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہمیں پیش کریں اور ہمارے خلاف شکایت کریں۔ براہ کرم قرآن و سنت کے مطابق کوئی ایسا عمل بتا دیجئے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ دیکھیے، انسان کا سب سے بڑا ہتھیار، اہل ایمان کا، مسلمانوں کا سب سے بڑا ہتھیار اللہ رب العالمین کے سامنے جھکنا اور اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنا ہے۔ یقیناً حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ کوئی عام انسان فلسطین میں جہاد کے لیے نہیں جا سکتا، کوئی عام انسان بندوق اٹھا کے یہودیوں کے خلاف نہیں کھڑا ہو سکتا۔ تو اس کے اندر صحیح بخاری کے اندر وہ واقعہ موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب کچھ منافقین آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے کچھ ایسے صحابہ کی جو ہے وہ ایک اپنی ریکویسٹ رکھی، ایک درخواست رکھی کہ ہمارے لوگ جو ہے قبیلہ مائل با اسلام ہے، اسلام کی طرف جھک رہا ہے، کچھ صحابہ آپ کے قاری و قراء کی جماعت، پڑھی لکھی جماعت وہاں پہنچ جائے اور تھوڑی سی محنت کر لیں تو دین اسلام کے لیے بہت بڑی بات ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو بھیجا، لیکن ان ظالموں نے راستے میں ہی انہی 70 صحابہ کو شہید کر دیا، قتل کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ میں، رکوع کے بعد، سجدے سے پہلے، آخری رکعت میں، فرضوں میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان جو ہے ظالموں کے لیے، ان منافقوں کے لیے نام لے لے کر بددعائیں کی اور ان کے لیے اللہ رب العالمین سے لعنت طلب کی اور ان کے لیے طرح طرح کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی، بددعائیں کی۔ تو اس حال میں اس حدیث کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں یہی کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں، فلسطین والوں کے ساتھ جتنا بھی ظلم و ستم ہو رہا ہے، ہمارا دل بہت افسردہ ہے، ہم روتے ہیں، ہم اللہ رب العالمین کے سامنے جھکتے ہیں، اللہ رب العالمین سے درخواست کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہم جو ہے وہ کم سے کم زبان سے تو حق کہہ سکتے ہیں جتنا ہو سکتا ہے، ہاتھ کی تو طاقت نہیں ہے، زبان سے کہہ سکتے ہیں یا اللہ تو ان مسلمان بھائیوں کی، بہنوں کی، بچوں کی، عورتوں کی، بوڑھوں کی یا اللہ مدد فرما، غیبی مدد فرما، یہود و نصارہ کو، دشمنان اسلام کو یا اللہ تباہ و برباد کر دے۔ تو اس موقع پہ ہم جو ہے یہی نصیحت کرتے ہیں کہ دیکھیں، عام انسان کے لیے قانون لینا ہاتھ میں اسلام بھی اجازت نہیں دیتا۔ ہاں، تنہائی کے اندر اللہ کے سامنے رونا چاہیے۔ جو ہے وہ آج کل تو مبارک ایسی راتیں آ رہی ہیں، طاق راتوں میں، بلکہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد، تراویح کے بعد، وطر کے اندر قنوت نازلہ کے ذریعے فلسطینی بھائیوں کے لیے ہاتھ اٹھا کر ہمیں رو رو کے اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو، دیکھیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، پورے جسم کی مانند ہیں۔ اگر ایک کانٹا پورے جسم میں چبھ جائے تو گویا وہ پورا جسم ہی تکلیف اس کو برداشت کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کی آپ نے مثال دی کہ ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو وہ تکلیف پوری مسلمانیت کو ہوتی ہے، اگر پوری مسلمانیت کو تکلیف نہیں ہوتی تو گویا ان کا اسلام کمزور ہے، وہ اللہ رب العالمین کے اس طرح فرما بردار نہیں ہو سکے جس طرح ہونا چاہیے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، واقعتاً ہمیں بھی یعنی کہ اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دینا ہے۔ آج کل تو یہ جو پی ایس ایل اور آئی پی ایل اور یہ جو میچوں کا معاملہ چل رہا ہے، اللہ کی قسم آخری بات کہوں کہ اس کے اندر تو کل قیامت کے دن فلسطینی کھڑے ہو کر یہی اللہ کے سامنے شکایت کرنی ہے، یا اللہ ہم تو گاجر مولی کی طرح کاٹے جا رہے تھے یا اللہ، لیکن یہ تیرے وہ بندے ہیں، ہمارا خون پینے کے پانی سے بھی زیادہ سستا ہو گیا تھا اور یہ اس وقت کرکٹ میچ کا مزہ اڑا رہے تھے۔ تو یہ فلسطینی بھائی شکایت کریں گے کل قیامت کے دن، یاد رکھیے گا۔ ہمیں سب سے زیادہ فکر میچ کی ہوتی ہے، فلاں نے کتنے اسکور لگائے، فلاں نے کیا کیا، فلاں نے کیا کیا، جو ہمیں کوئی کل فائدہ نہیں دے گی۔ یاد رکھیے، کل اگر ان بھائیوں نے ہی ہمیں اللہ کے سامنے پیش کر دیا تو ہم ان بھائیوں کے خون کا حساب کیسے دیں گے؟
تو ہمیں اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے، رونا چاہیے، درخواست کرنی چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے۔ اگر بالفرض آپ کو یہ پتہ چلے کہ ایسی تنظیم کا آپ جو ہے وہ رابطہ کر رہے ہیں، ایسی تنظیم آپ سے رابطہ کر رہی ہے جو براہ راست لائیو جا کر فلسطین کے اندر فلسطینی بھائیوں کی مدد کر رہی ہے، تو ان کے ساتھ ہمیں اٹیچ ہونا چاہیے، ان کے ساتھ ہمیں تعاون کرنا چاہیے، بلکہ ان کے ساتھ مدد کرنی چاہیے، ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ اگر سرٹیفکیٹس موجود ہوں، سارے معاملات پروف موجود ہو، ایسے نہ ہو کہ کہیں آپ کا پیسہ کہیں اور کسی اور جگہ استعمال نہ ہو رہا ہو، تو اس موقع پہ ہمیں جو ہے وہ فلسطینی بھائیوں کے لیے ضرور مدد کرنی چاہیے، اور اللہ رب العالمین کے سامنے زیادہ سے زیادہ دعاؤں کے اندر ان بھائیوں کے لیے رونا چاہیے۔